ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کعبہ میں تشریف لائے. ابو جہل سے سامنا ہو گیا. حضور کے جان کا دشمن ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے. مفہوم ہے کہ آقائے کریم کو پکڑنے کے بعد اس نے حضور علیہ السلام کا سر مبارک پکڑا اور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا. ذرا سوچو حضور کی شان اور عظمتیں کیا ہے، اپنی اوقات کیا. ہم حضور کی نالین کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ہمیں دھکا دے دے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کوئی اگر ہمیں تیز نظر سے دیکھ لے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. لیکن اس دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، جس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فخر سے مسلمان کہتے ہیں، اس دین کی خاطر حضور کی محنتیں. ابو جہل لعین نے میرے آقا علیہ السلام کا سر انور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا. حضور علیہ السلام کا سر انور پھٹ گیا، خون کی پھواریں نکلنے لگی. آقائے کریم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں. اس منظر کو حضرت امیر حمزہ کی بیوی نے اور ان کی کنیز نے دیکھ لیا تھا. سرکار گھر گئے. اس وقت اتفاق سے اللہ کے حبیب کے گھر سر پہ کپڑا باندھنے کے لیے، کوئی پٹی کرنے کے لیے کپڑا نہ تھا. ام المومنین اما جان خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیا. حضور علیہ السلام سر انور جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں اللہ اکبر امیر حمزہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اسلام نہیں لائے تھے، شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے. عربوں کا طریقہ تھا جب وہ شکار کر کے لاتے تھے تو آگے لا کر کے رکھتے تھے شکار، تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم شکار کر کے لائے ہیں. حمزہ جیسی اپنی سواری پر آگے شکار رکھ کر کے لائے، بیوی کھڑی ہوئی تھی انتظار میں دروازے پر. جیسی حمزہ نے فاتحانہ شان سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو بیوی کہنے لگی تف ہے تجھ پر کہ لوگ تیرے بھتیجے کو زخمی کرتے ہیں اور تو شکار پر فاتحانہ شان سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے. حمزہ تیرے دنیا سے تشریف لے جانے والے، فوت ہو جانے والے بھائی کا بیٹا جسے محمد کہتے ہیں، آج ابو جہل نے انہیں ایسے مارا کہ ان کا سر انور پھٹ گیا. ابو جہل نے ان کو زخمی کر دیا. کہتے ہیں کہ بیوی کی بات دل پر بہت لگتی ہے. ساتھ ہی میں کنیز نے بھی کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا گیا. حمزہ اترے، شکار کو بھول گئے اور اس کے بعد آپ نے صحن کعبہ میں داخلہ لیا. آپ داخل ہوئے، جیسے اندر گئے تو دیکھا کہ ابو جہل وہاں پر موجود ہے. حمزہ ابو جہل پر جھپٹے اور جھپٹنے کے بعد اسی طرح جیسے بتایا گیا تھا ابو جہل کا سر کعبے کی دیواروں سے ٹکرایا اور ٹکرانے کے بعد پھر اس کو ایک طرف پھینک کر کے حمزہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کی طرف چلے. میرے کریم آقا اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کو صدمہ تھا، میں اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری قوم نہیں آتی، میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری قوم جنت کی طرف نہیں آتی. حضور کو صدمہ اس بات پر نہیں تھا کہ حضور کو زخمی کر دیا گیا ہے، حضور کو صدمہ تھا تو اس بات پر تھا کہ میری قوم میری بات کیوں نہیں مانتی، میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، وہ جنت کی طرف کیوں نہیں آتی. میرے آقا سر جھکائے بیٹھے ہیں. ایسے میں حمزہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں او میرے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ. سرکار نے سر اٹھایا اور اپنے چچا کو دیکھا. حضرت حمزہ کا اونچا قد تھا، جسم بہت چوڑا تھا، بہت پھرتیلے اور مضبوط آدمی تھے، بڑے بہادر تھے. ان کو شیر عرب کے نام سے جانا جاتا تھا، عرب کے شیر کے نام سے جانا جاتا تھا. حمزہ نے کہا میرے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ. ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. حضور نے نگاہ اٹھا کر دیکھا. کیا بات ہے چچا، کس بات پہ خوش ہو جاؤں؟ حضرت حمزہ نے کہا مجھے پتا چلا کہ
ابو جہل نے آپ کو زخمی کیا، بالکل اسی طرح میں نے اس کو بھی زخمی کر دیا ہے اور اس کو پھینک کر کے آیا ہوں، دیکھو چل کر کے کہ میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے۔ میرے کریم آقا کے جب لبہائے اقدس کو جنبش ہوئی تو میرے سرکار کی زبان سے یہ الفاظ ترتیب پائے، چچا میں دشمن سے بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا، اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ حمزہ کہتے ہیں اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی وقت حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دشمن کو مارا حمزہ نے، لیکن حضور خوش نہیں ہوئے؟ آقا کریم کو زخمی کیا گیا، حضور غمگین نہیں ہوئے؟ حضور کو صدمہ کس بات کا تھا؟ میری قوم کو میں جنت کی طرف بلاتا ہوں، وہ آتی کیوں نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوانوں، مجھے ذرا بتاؤ، حضور پر پتھر چلے تو حضور کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا کہ قوم کی بدعمالیوں پہ حضور کو صدمہ ہوتا ہے۔ حضور کا دل غمگین کب ہوتا ہے؟ جب لوگ جہنم کی راہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارے کافر اگر جنت کی طرف بلانے پر نہ آئے، اسلام قبول نہ کرے تو حضور کو اتنا صدمہ ہے، حضور علیہ السلام اتنے بظاہر غمگین ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے والے زنا کے اڈوں پہ جاتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کلمہ پڑھنے والے رشوت لے کر کے اس کو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہوں گے، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان سودی کاروبار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی، اجنبی نامحرم لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کو پارکوں میں لے کر کے گھومتا ہوگا زنا کے منصوبے کے ساتھ، اس وقت رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہوگا اور جہنم کی راہ کا مسافر بنتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ افسوس ہم نے میلاد النبی تو منایا لیکن میلاد مصطفیٰ کے مقصد کو بھلا دیا، مقصد میلاد کو فراموش کر دیا۔ سنو حمزہ سے میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت امیر حمزہ سے، کہ حمزہ دشمن سے بدلہ لینے پر خوشی نہیں ہوتی، بلکہ میرے مشن کو جو میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ نعرے لگا کر کے اپنے آپ کا شمار عاشقان رسول میں کروانے والوں، جان لو ان کھوکھلے نعروں سے حضور کو خوشی نہیں ہوتی۔ اس وقت تک جب تک کہ حضور کے فرامین پر عمل نہ کرو۔ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، اگر کرکٹ کا میچ ہو تو مسلمان دکان بند کر دیتا ہے، آج کرکٹ دیکھنا ہے، اللہ اللہ، تم نے کرکٹ کے لیے دکانیں تو بند کی ہے، کیا تم نے کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے بھی کبھی تم نے دکان بند کی ہے؟ آج وہ کون سا جرم اور وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے اندر نہیں؟ حرام کھائے مسلمان الا ماشاءاللہ، زنا کے اڈوں کو ہم آباد کریں، شراب کے اڈوں کو ہم آباد کریں۔ سوچو، طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے عاشق کہلانے والوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا ہم ہی بچے تھے؟ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم ہی بچے تھے؟ سوچو، غور کرو، ایک ماں کا دل دکھانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے، تو نبی کا دل دکھانے والا عزت کیسے پا سکتا ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہیں عزت نہیں، دنیا کے اہل اقتدار تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتے ہیں۔ ملک شام کے حالات دیکھیں، یمن کے حالات دیکھیں، دنیا کے حالات پر ہماری نظر کیسے ہوگی؟ ہم تو پورے 24 گھنٹوں کے اندر 9 10 گھنٹے موبائل میں گزار دیتے ہیں۔
آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر کون کرے گا؟ وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔